نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی اللہ اللہم بارک علی محمد وبارک تعالی۔ کچھ لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں معجزہ، کرامت، استدراج، کشف وغیرہ، تو اس بارے میں انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ اصل میں معجزہ اور جو کرامت ہے، یہ دونوں چیزیں تقریباً ایک ہی ہیں، یعنی خرق عادت، جو غیر معمولی، معمول کے خلاف ہو۔ معجزہ یعنی جسے عقل عاجز آ جائے کہ کیسے ہو گیا۔ تو معجزہ نبی سے ہوتا ہے سرزد، اور کرامت جو ہے وہ ولی اللہ سے سرزد ہوتی ہے۔ اگر ولی اللہ ہو جس کے ہاتھ سے وہ واقعہ ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور اگر نبی ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو تکریم دینے کی خاطر، عزت دینے کی خاطر، لوگوں پہ تھوڑا سا لوگوں کو ان پر اعتماد ہو، اس کے لیے ان کے ہاتھ سے یہ کام کرواتا ہے۔ ایک چیز کشف ہے، مثلا خواب ہے۔ خواب میں سوتے ہوئے آدمی چیزیں دیکھتا ہے، روح کا سفر سمجھ لیں۔ لیکن اگر وہی چیزیں کسی کو اللہ تعالیٰ عالم بیداری میں دکھائے تو اس کو کشف کہتے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہے استدراج۔ استدراج کیا چیز ہے؟ استدراج یہ ہے کہ کوئی غیر معمولی واقعہ کسی کے ہاتھ سے سرزد ہو جائے، اور وہ آدمی صاحب شریعت نہ ہو، کافر ہو یا کوئی ہو، لیکن واقعہ وہ غیر معمولی ہو اور خرق عادت ہو، تو اس کو علماء استدراج کہتے ہیں۔ چونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی طاقت دی ہے، لیکن معجزات اور کرامتیں وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی طرف سے کرتا ہے۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ خواب جو ہے، اس میں بھی بے شمار لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ خواب اچھا آ گیا، خواب برا آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہم اور ایسی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں۔ خواب کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر اچھا خواب دیکھے تو اپنے کسی ہمدرد کو سنائے، سب کو نہ سنائے، ہو سکتا ہے کہ اس کی غلط تعبیر کر دے اور وہ آدمی پریشان ہو جائے۔ اور برا خواب جو ہے وہ کسی کو نہ بتائے، نہ سنائے، بلکہ وہ جب خواب آئے تو بائیں طرف وہ تھتکار دے، یعنی تھو کر، تھوکنا نہیں، 3 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، اور پھر اس کے بعد وہ کروٹ بدل کے سو جائے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہیں۔ اب خواب ایک ایسی چیز ہے کہ خواب پہ کوئی شخص مدار فضیلت یا ایک پیڈسٹل جو ہوتا ہے فضیلت کا، وہ قائم کر لے تو یہ مناسب نہیں، چونکہ خواب میں کوئی شخص اپنے آپ کو کسی مقام پہ دیکھ سکتا ہے، کوئی کسی کا چاہنے والا مرید کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے، لیکن وہ حجت شرعی نہیں ہے خواب۔
اس لیے اس سے کوئی سمجھ لے کہ میں بڑا پہنچ گیا، تو یہ ایسا مسئلہ نہیں۔ اگر کسی کو اچھا خواب آتا ہے یا اس کا کوئی دوست یا کسی کا مرید کوئی بتاتا ہے، تو وہ آدمی جس کو بتایا جائے وہ عاجزی اختیار کرتا جائے ان معاملات میں، اس میں ظلم اور یہ چیزیں پیدا نہ ہوں، چونکہ یہ خطرناک ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پیران پیر محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی، تو وہ انہیں محسوس ہوا کہ روشنی ہے، کوئی نور ہے، کوئی روشنی۔ تو اس میں سے آواز آئی، وہ عبادت کر رہے تھے، آواز آئی کہ عبد القادر آپ نے بڑی عبادت کر لی، اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بات نہیں کہی گئی، تو مجھے کہی جا رہی ہے، لہٰذا یہ شیطان ہے۔ تو انہوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا۔ اس کے بعد دوبارہ اس سے زیادہ روشنی ہوئی اور زیادہ تیز، زیادہ نور چمکا، اور اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے ہیں۔ اب یہ وہ ایک فخر اور ظلم دلوارا تھا علم کا۔ شیطان کی چال ہے نا، وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو خراب کرتا ہے۔ تو انہوں نے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ شیطان ہے۔ تو لہذا اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، اور بزرگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ شیطان جو ہے بزرگوں پہ زیادہ حملے کرتا ہے، تو عام آدمی کو بھی کسی وقت دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے آپ کو خواب میں یا کوئی اس کو بتائے کہ میں نے آپ کا مقام دیکھا ہے، تو دھوکے میں نہ جائے، دھوکے میں نہ پڑے، بلکہ کوئی خواب بھی شرعی حجت نہیں ہوتا۔ یعنی خواب جو ہے اس میں کسی حدیث کی تردید اگر کوئی آ جاتی کسی طرف سے، تو وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، شیطان کی طرف سے باتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، ہاں ایک بات ہے، آپ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ شیطان جو ہے میری شکل نہیں بدل سکتا۔ اس کا مقصد ہے کہ دوسرے لوگوں کی بدل لیتا ہے نا، تو کسی نہ کسی طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ میں ہی ہوتا ہوں۔ اب اس میں چیز یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارے یہاں ایک رجحان ایسا ہے کہ ہم کرامتوں کے پیچھے پڑے، کرامتیں ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں میں کون سی کرامت ہے، کون سی کرامت ہے، اور کرامت کی وجہ سے مرید ہوتے ہیں، کرامت کی، اور جو کرامتیں ہوتی ہیں زیادہ آگے بڑھتے ہیں۔ حالانکہ جو کرامت ہے وہ تو یہ ہے ہی نہیں۔ یہ تو دیکھیں اللہ نے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دیا تو وہ کافر کے ہاتھ سے بھی ہو جاتا ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کہ ان کے سامنے یہ کہا کہ ہندو ہوا میں اڑنے لگا۔ تو ان چیزوں کو تو کرامت کہنا ٹھیک نہیں۔ اگر وہ صاحب شریعت ہے جس کے ہاتھ سے ہی کام ہو رہا ہے اور اتباع رسول میں ہے تو پھر وہ کرامت ہے۔ لیکن یہ بھی اس کا کمال نہیں ہے، کمال کہیں اور سے ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ سے معجزے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو انہیں بتا دیں کہ معجزہ صرف اللہ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لہذا اس لیے اصل بات جو ہے کسی کے اندر جو ڈھونڈنی ہے اگر کہ وہ شخص کیسا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو اس کے تقوی کو دیکھیں، کیونکہ قرآن نے ایک بہت بڑی گائیڈ لائن زبردست قسم کی دے دی کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ میرے نزدیک صاحب عزت، صاحب کرامت، صاحب اکرام وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہوئے گناہ نہیں کرتے۔
گناہوں کو چھوڑنے والا متقی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جو پیڈسٹل ہے، معیار فضیلت ہے، جو کسی کا جانچنے اور سمجھنے والا، وہ اتباع رسول ہے، کہ اگر وہ شخص اتباع رسول میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن شریعت سے ہٹ کر ہے تو پھر کوئی کرامت نہیں، کچھ نہیں، وہ استدراج ہے۔ تو کوشش تو میں نے کی ہے، اگر اس میں کوئی بات رہ گئی انشاءاللہ آئندہ پھر میں بیان کر دوں گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔